السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل عشر ذي الحجة. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال العلماء: المراد من الفجر فجر يوم النهر، وليال عشر المراد من هذه الليالي عشر ذي الحجة، ليالي عشر ذي الحجة مقصود من هذه الليالي العشر وليال عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. رواه الطبراني بإسناد جيد والبيهقي بإسناد لا بأس به، إلا أنه قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، وإن الصيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة تقع من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك 70 ضعفا. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، هذا لآل محمد خاصة، فإنهم أهل لما خصوا به من الخير، أو لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة؟ قال: لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة. رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وإسناده لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. رواہ الطبرانی بإسناده. ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو اور کوئی دن نہیں ہے، اس واسطے تم ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں سخت ترین محنت سے نیک عمل فرماتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں اور کوئی قربانی کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں. 10 ذی الحجہ کے روز کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں. تکبیر تشریق: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں. فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے: جتنے دن بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب نیک اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان ایام میں سے کوئی اور نہیں. ان ایام سے ایام عشر، حج کے 10 دن مراد ہیں.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو بذات خود جہاد میں نکلا ہو اور سامان جہاد اور خرچہ بھی لے گیا ہو مگر پھر کچھ بھی ساتھ لے کر واپس نہ لوٹا ہو، یعنی سب کچھ خرچ ہو گیا ہو اور خود شہید ہو گیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے اور 9 ذوالحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، یعنی 10,000 دنوں سے افضل ہے۔ یہ 10,000 دن 27 سال سے کچھ اوپر بنتے ہیں، واللہ اعلم۔ بیہقی شریف نے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہقی شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ انسان کا محبوب عمل قربانی کرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ پیش ہوگی، اور بلا شبہ قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اپنے دلوں کی خوشنودی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس قربانی کا جب پہلا قطرہ گرے گا تو اس سے تیرے ہر گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ یہ قربانی اپنے خون اور گوشت سمیت پیش کی جائے گی اور 70 گنا اضافہ کے ساتھ وزن کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا ہر اہل خیر کے لیے عام ہے، یا آل محمد کے لیے خاص اور مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل محمد کے لیے خاص ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ قربانی ادا کی تو یہ قربانی اس کے لیے دوزخ کے سامنے پردہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی کہ وہ ہر سال قربانی کا فریضہ انجام دے۔ قربانی ہر سال صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر سال قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا کہ ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اس لیے خوب خوشی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ جتنی مہنگی قربانی ہوگی، جتنی موٹی تازی قربانی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کے اندر خوب دن میں روزہ رکھنے کی اور رات میں عبادت کرنے کی، خوب ذکر تسبیح کا اہتمام کرنے کی، قربانی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جس کو اللہ نے وسعت دی، جس نے وسعت پائی اور پھر وسعت کے بعد اس نے قربانی ادا نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ بقرعید کی نماز پڑھنے کے مستحق وہی ہیں جن کے اوپر قربانی کا فریضہ واجب ہوا اور انہوں نے قربانی ادا کی، اور جنہوں نے واجب ہوتے ہوئے ادا نہیں کی تو ان کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس واجب کی ادائیگی میں خوشی خوشی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔